اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم بڑا کریم ہے اور دین اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے، اور بارہا ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر آج جو ہم عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس تعلق سے دین اسلام کیا کہتا ہے۔ دین اسلام اس بات کی سخت ممانعت کرتا ہے کہ لوگوں کی ٹو میں لگا جائے۔ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ تجسس میں پڑا جائے، یعنی لوگوں کے عیب تلاش کریں اور لوگوں کی ایسی باتیں تلاش کریں، اور جب کوئی بھی عیب، کوئی بھی ایسی بات ہم تک پہنچ جائے یا ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر اس کا چرچا مت کریں، اس کو پھیلائیں نہیں، اس کو ایک دوسرے سے بیان نہ کریں۔ اللہ رب العزت اس بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ ہر ایک میں ناظرین محترم کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کیونکہ بے عیب تو صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، اور وہ ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور وہ عیبوں کو ڈھانپتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور وہی پاک پروردگار عالم جو بڑا کریم پروردگار عالم ہے، اس نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے۔ عیب پوشی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ دین اسلام اس تعلق سے ہمیں کیا کیا درس دیتا ہے، اس تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں۔ آج کے ایوان میں تشریف فرما مہمان شخصیات بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہماری خوش نصیبی ہے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہے سعدیہ سعید، جداگانہ انداز تکلم، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں۔ عیب پوشی ہمارا آج کا موضوع ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں۔ عیب پوشی کے حوالے سے قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر انسان کے اس شرف کا، اس کی عزت دینے کا ذکر کیا۔ کہیں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو بہترین صورت پر بنایا۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو وہ جو اشرف المخلوق بنایا اللہ نے انسان کو، تو اس انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، اور اسے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا زمین پر بھیجا ہی گیا ہے امتحان دینے کے لیے۔ تو اس کا بنیادی طور پر ہمیں اس کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، اس کی خامیوں کو نہیں دیکھنا۔ پھر اسلام نے جو نظام عطا کیے ہیں ان میں معاشرتی نظام بڑا اہم ہے، کیونکہ معاشرتی نظام ہمارے اس معاشرے سے ریلیٹڈ ہے، فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہر وہ چیز جو معاشرے کو، جو خاندان کو متاثر کرتی ہے، فتنہ و فساد بپا کر سکتی ہے، اللہ نے ان محرکات پر بھی پوائنٹ آؤٹ کیے، ان کو بیان کیا قرآن مجید میں، اور ان سے بچنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر سورہ حجرات میں معاشرتی اصول عطا فرما دیے، جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی بڑا گناہ ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، جاسوسی نہ کرو، اور پھر کسی کی غیبت نہ کرو۔ آپ غیبت کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو کسی کی کوئی خامی کا پتہ چلتا ہے، کسی کی عیب کا پتہ چلتا ہے۔ تو غیبت سے منع کیا کہ یہ ایسے ہے جیسے تم کسی اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو گویا کہ وہ چیزیں جو معاشرے میں تعلقات کو خراب کرتی ہیں، مسلمانوں میں عداوت کو ڈال دیتی ہیں، ان سب چیزوں کو سختی سے منع فرمایا کہ یہ مت کرو۔
ہماری آپ روٹین میں دیکھیں تو ہم کہیں تو کسی کے بدن کا عیب بیان کرتے ہیں جی کہ فلاں اندھا ہے، اس کی بات کر رہی ہو، وہ جو لنگڑا ہے، اللہ مطلب اکبر، احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں. پھر کہیں ہم کسی کے نسب پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، موچی کے بیٹے کی بات کر رہی ہو، وہ جی کسائی کے بیٹے کی بات کر رہی ہو. تو اس سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے نسب پر عیب گنوانے شروع کر دیے. اسی طرح کسی کے خلق کا عیب بیان کر دیا، فلاں تو بڑا بد مزاج ہے، جی فلاں تو بڑا بخیل ہے، میں تو ویسے کچھ کہتی نہیں ہوں. اب یہ کہتے ہوئے میں تو کچھ کہتی نہیں ہوں اور کہہ دیا، کہہ بھی دیا سب کہہ کچھ. دیا، صحیح. پھر آپ دیکھیں نا تو ایک مکھی ہے نا، تو مکھی سارا بدن چھوڑ کر نا جہاں زخم ہوگا وہاں آ کر وہی بیٹھے گی. بیٹھتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 100 خوبیاں ہوں گی، ان خوبیوں پر ان کی نگاہ نہیں جائے گی. وہ جو ایک عیب انہیں ملے گا نا تو ان کی نگاہ وہی ٹک جائے وہی گی. جائے گی. اور وہ نہ صرف اس عیب کو سوچیں گے، غور کریں گے، اس پر اپنے دماغ میں اس کی رائی کا پہاڑ بنائیں گے، پھر اسے ارے تم نے سنا، جی چرچا بھی بتانا کریں نہیں گے. کسی کو. ہاں بس یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، مجالس میں اس سے لذت لی جاتی ہے، اللہ گھٹیا قسم کی، جسے شیطانی لذت آپ کہیں کہ دوسروں کی عیبوں پر بات کرتے ہوئے. تو قرآن و حدیث میں سختی سے اس کو مذمت کی گئی ہے. عیب پوشی کا مطلب کیا ہے کہ عیب کسی کا پتہ چل جائے تو اللہ کے بندے اس پر پردہ ڈال دو. بے شک. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے اللہ اکبر. کہ جو دنیا میں مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کی عیب پوشی، اللہ اللہ آخرت میں اس کی عیبوں کو چھپا لے گا. اسی طرح دنیا میں فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کے عیبوں کو ٹو میں رہے گا، ان کا اظہار کرے گا، اللہ اس کے عیبوں کو اظہار کرے گا، اگرچہ وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. تو آپ جانتے نہیں ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو خدا کے لیے وہ کام کریں جو اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو پسند ہے. تو جب وہ کام کریں گے تو آپ کے حصے میں اجر آئے گا، نیکی آئے گی، خیر و برکت آئے گی. اور ان میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا عیب خامیاں ان کو چھپانا، ان پر پردہ ڈالنا، اس کی جگہ نیکی کا بیان کرنا، اچھائی کا بیان کرنا، بھلائیوں کو دیکھنا. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ حسن انسان کی آنکھ میں چھپا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو عیب نظر آ رہے ہیں نا تو یہ عیب آپ ایک انگلی کے اشارے سے دوسری طرف کریں تو آپ کی باقی 4 انگلیاں آپ کے اپنی طرف اشارہ کریں. صحیح. اور اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے عیبوں سے آگاہ فرما دیتا. اللہ تو بندہ جب اپنے عیبوں کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے تو اسے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے. تو یہ ہمیں نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم اپنی طرف نگاہ نہیں کر رہے. ہم کتنے گرے ہوئے اور کتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، کم ظرف ہو چکے ہیں. تو ایک کوئی گھٹیا پن کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے. معاشرہ تو اب اس سے بھی ادنا سطح پہ چلا گیا ہے. مومن آئینہ ہے نا، مومن کا آئینہ ہے. آپ اپنی تصویر نظر آ رہی ہے، اپنی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. تو ہم آج سے ہی شروع کریں کہ ہماری نگاہوں میں وہ حسن آئے، وہ نور آئے کہ ہم دوسری کی طرف دیکھیں تو اس کی بھلائیوں کو دیکھیں، اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، اس کی خوبیوں کو دیکھیں. اور اس کی خامیاں نظر بھی آئے تو ہم نظریں پھیر لیں یا ان کو چھپا دیں اور ان پر نگاہ نہ رکھیں. صحیح. سعدیہ جیسا کہ آپ جی آپ کچھ کہہ دعا کری تھی کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. سعدیہ جیسے کہ بار بار بات ہوئی کہ ہم کسی کا بھی کوئی عیب معلوم ہو جائے یا کسی کی کوئی ایسی بات پکڑ لیں تو اسے بیان کرتے ہیں، پھر اس کا چرچا کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں اور اس تصدیق کے ساتھ کرتے ہیں کہ آگے نہیں کہنا. وہ اگلا بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے. دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا یا کسی کا راز یا کوئی فعل ایسا پتہ چل جائے اس کو بار بار کہنا، اس کا ذکر کرنا. اب ہم نقصانات کی بات کر لیتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں، فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت خوبصورت انداز سے آغاز ہوا. آپ نے بہت تفصیل سے سمجھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات. اور اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تعلیمات میں آخرت کی جتنی برکات ہیں، آخرت کے جتنی انعامات ملنے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، اپنی زندگیوں کو کس طرح سے ڈھالنا ہے، کس انداز میں ڈھالنا ہے، وہ سب بھی ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تکریم انسانیت آتی ہے. یعنی آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکریم کیسے کرے، عزت کیسے کرے. تو ہمارے معاشرے میں آج عیب جوئی
ایک وائرس کی طرح پھیل چکا ہے کہ لوگوں کے عیب دوسروں سے بیان کرنا اور بیان کر کے کہنا کہ اب تم آگے نہیں کہنا. تو جس سے آپ نے کہا ہے آپ کو نہیں بھروسہ وہ آگے, اور یہ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ ہم جسے کہہ دیتے نہیں, تو یہ تو وہیں سے یہ بات شروع ہو گئی کہ اب تم کسی سے بیان نہیں کرنا. تو تکریم انسانیت سب سے بڑا فعل ہے کہ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے, اور پھر مسلمان کا خیال نہ رکھے تو پھر مسلمان کس بات کا. تو قرآن پاک میں بھی سورہ حجرات میں ہے کہ لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو, ان کے اس میں تجسس میں نہیں لگے رہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور پھر عیب جوئی میں نہ لگے رہو اور کسی کی خفیہ باتیں نہیں سنو. تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی لوگ خفیہ باتیں بھی سنتے ہیں اور پھر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں, سارے معاملات ہیں, ساری چیزیں. تو یہ دیکھیے کہ ہم جب عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں تو انسان مومن کا آئینہ ہے, تو وہ اپنے اوپر دیکھے مبارکباد دی گئی اس شخص کو جو اپنے عیبوں کی تلاش میں ہی لگا رہتا ہے, اس کی وجہ سے وہ کسی اور کے عیب کو تلاش نہیں کرتا. حدیث پاک میں اسے مبارکباد دی گئی. اور پھر کوئی آدمی کسی کے عیبوں کو تلاش کرے اور پھر اسے دوسری جگہ بیان بھی کرے, یعنی اسے بدنام کرنے کی نیت رکھتا ہو, تو یہ دونوں کام حرام ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی کسی شخص کی عیب بیان کرتا تھا تو ایک بدبو پھیل جاتی تھی. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج کسی نے کسی کا عیب بیان کر دیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا تو اب ایسا کیا ہے, تو کہا اب وہ برائی اتنی پھیل گئی ہے, اس کی بدبو اتنی پھیل گئی ہے کہ لوگ اسی میں بس گئے ہیں. اب اسے اس چیز کا خیال نہیں رہتا, محسوس نہیں ہوتا. تو ہم اسی وائرس میں گھوم رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اتنے آرام سے برائیاں کر دیتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کے اندر کوئی عیب ہو تو اسے بیان نہ کرو. تو پوچھا کہ سرکار اس کے اندر وہ موجود ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موجود ہے, بیان کرو گے تو یہی تو, اگر نہیں موجود تو وہ تو بہتان ہے جو تم اس پر لگا رہے ہو. یعنی ہمیں تو دین اسلام روکتا ہے, سمجھاتا ہے, بتاتا ہے کہ. اور پھر نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے بھی ولا تجسسوا کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو, جو اس کے اندر پوشیدہ چیزیں اس کو تلاش نہ کرو, کیونکہ جب اللہ رب العزت نے اسے اپنی ستاری سے چھپایا ہوا ہے تو پھر تم کیوں اس کے اندر وہ چیزیں تلاش کرتے ہو. وہ رب ستار العیوب ہے, وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو جب اس نے اتنا کرم, اتنی رحمت, اتنی اس کی عظمت ہے, تو پھر تم کون ہوتے ہو ایک عام سا انسان کہ وہ یہ سارے معاملات کرے. تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ دیکھیے کل قیامت کے دن جب اسے جہنم کے کنارے لے کے جایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے اندر جاؤ یا پھر اس سے باہر آ جاؤ. علماء کرام فرماتے ہیں اندر جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے سزا دی گئی ہے کہ وہ اس جہنم کی آگ میں چلے جائے. باہر آنے سے مراد یہ ہے کہ اب تم وہاں کھڑے ہو تو جو تم نے دنیا میں کام کیا ہے, عیب جوئی کی ہے, یا تو اس کا بدلہ دو, اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر تم اس چیز کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. یہاں پر رہ کر بھی ہم اس کی رحمت سے ہی دور رہیں گے, کیونکہ جب ہم کسی کی ٹو میں لگے رہیں گے کسی. اور آج کل ہم یہ سنتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ ہیں. کیوں ہیں؟ ہم لوگوں کے تجسس میں لگے رہتے ہیں, ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے. فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے, فلاں ایسے ہے, فلاں کے پاس اتنا آ گیا, اس کے پاس آ کہاں سے رہا. اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے, اس کا وعدہ ہے وہ عطا کرے گا, تو وہ عطا کرنے پر قادر ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی اور کا تجسس کرنے والے, اس کے اندر وہ چیزیں تلاش کرنے والے. تو اپنے آپ کو بھی اس جو حالت آج بن گئی ہے اس سے بچائیں, اپنے گھر والوں کو بچائیں, اور اللہ رب العزت کی رحمت کی خاص دعا کریں کہ وہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, لوگوں کی پرواہ نہیں کریں, ہمیں جواب اس رب کی بارگاہ میں دے. بے شک بے شک. یعنی یہ برائی جو ہے ہم سب کے اندر ایسی راسخ ہو گئی ہے کہ معاشرہ اس قدر بدبودار ہو گیا ہے اور اس بدبو کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہو رہا. ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب, عیب پوشی آج کا ہمارا جو عنوان ہے, اور عیب کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں, پھر بتاتے ہیں, لوگوں کو ذکر کرتے ہیں. بھائی سے بہن کے دل میں برائی پیدا ہو جاتی ہے, بیوی اور شوہر کے دل میں برائی پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ معاشرہ بڑا ہی خراب ہو جاتا ہے. یعنی تعلقات خراب ہو رہے ہیں, گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, پھر اس قدر نقصانات اس کے مزید ہو جاتے ہیں کہ کہیں کہیں تو گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اب ہمیں چاہیے, جب بھی بار بار دین اسلام پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے, عیب
عیب پوشی کا حکم دیتا ہے کہ باتوں کو پردہ رکھیے، لوگوں کی باتوں کا ستر پوشی کیجیے، اس بات پر اس دین اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب سوسائٹی میں رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم پردہ ڈالتے ہیں آپا جب لوگوں کے عیوب کا، تو سوسائٹی پر اس کے مثبت جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہوتے ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں اسے ہمیں اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم کسی کے عیبوں کو بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں غصہ ہے کسی فرد پر یا ہم اس سے ناراض ہیں تو ہم اس کے عیبوں کو تلاش بھی کرتے ہیں، ہماری نگاہیں بھی یوں ہو جاتی ہیں، ان میں بل پڑ جاتے ہیں اور ہمیں اس کی خامیاں نظر بھی آتی ہیں۔ پھر سیکنڈلی کہ ہمارے اندر حسد ہے کہ ہاں کسی کو کوئی فضل ملا ہے تو اس کو مال ملا ہے، اس کو علم ملا ہے، اس کو تو کیوں ملا ہے، اس کو کوئی تو وجہ ہوگی، یا تو ہم کہیں گے اس کے پاس تو حرام پیسہ آ گیا ہے، اس نے تو کہ ناجائز ذرائع۔ اب ہم باریکی سے اس کو جائزہ لینا شروع کر دیں گے کہ یہ جی اس کے پاس کہاں سے آیا ہے، تو ایک حسد اس کا سبب بنا۔ پھر کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر تکبر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، علم میں بہتر ہوں، میرے پاس ہونا چاہیے تھا یہ منصب، یہ عہدہ، یہ عزت، یہ فضل، یہ سارا کچھ، یہ اس کو کیسے مل گیا۔ تو آپ غور کریں، وجوہات پر چلے جائیں تو یہ غصہ، یہ عداوت، یہ بغض، یہ کینہ، یہ حسد، یہ تکبر، یہ ساری تو قلبی بیماریاں ہیں، اور جنہوں نے ہمیں کس بات پہ لگا دیا، عیب تلاش کرنے پہ۔ جی تو جب آپ کی عادت یہ بن جاتی ہے کہ کسی کی خامی پہ پردہ ڈال دو، اللہ کسی جگہ نظر بھی آ جائے نگاہیں ادھر ادھر کر لی، صحیح، بجائے اس کے کہ کان لگا کے دیواروں سے میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اوئے 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 اوئے، مطلب اس کو ہوا دینا ہے اس لڑائی کو، پھر تو اس کے بجائے الٹا کام ہو گیا نا۔ اب کہیں کان میں آواز پڑنے بھی لگی ہے تو ادھر ادھر ہو جاؤ یار، کوئی پیار بھری بھی اونچی آواز ہو سکتی ہے، تو آپ نے دھیان نہیں دیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ان ساری برائیوں کو آپ نے جڑ سے کاٹ دیا ہے، اپنی بیماریوں کی آپ نے اصلاح کر لی ہے۔ وہ بیماریاں جن کے لیے آپ کسی طبیب کے پاس نہیں جا رہے تھے، زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ قلبی بیماریاں ایسی ہیں جس کے لیے ہم کسی مسیحا کو تلاش نہیں کرتے۔ آپ نے ایک عیبوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیا، آپ کی اپنی قلبی بیماریاں دور ہونے لگ گئیں، آپ نے اپنی صحت کا انتظام کر لیا، مینٹل صحت کا بھی اور فزیکل صحت کا بھی، دونوں پہ بڑے بہت زیادہ پازیٹیو اثرات پڑیں گے۔ پھر سیکنڈلی آپ دیکھیں، آپ نے عیب دیکھ لیا، اب آپ نے عیب بیان کیا تو کیا ہوا، یا تو غیبت بنی، یا پھر چغلی بنی، یا پھر بہتان بنا کہ آپ حد سے بڑھ گئے، غلو سے کام لینا شروع کر دیا، تو آپ نے اس کے ٹو میں بھی رہے، آپ نے جاسوسی بھی کی، آپ نے ساری وہ برائیاں تھی جن کے اتنے بڑے بڑے عذاب اور جن کی سزائیں بتا دی گئی تھی، وہ سارے آپ کے حصے میں آ گئے، کیونکہ آپ نے عیب دیکھا اور اسے بیان کیا۔ تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے، یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ میتن فَکَرِہْتُمُوہُ، تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو جب غیبت کرتے ہو، مردہ بھائی کا گوشت تم تو اسے ناپسند کرتے ہو، چغلی کھاتے ہو تو آپ چغلی کی دیکھیں سزائیں کتنی ہے، کوئی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ سے دور، اللہ کے حبیب سے دور، اسی طرح ٹو میں رہنے والا، جاسوسی کرنے والا، عیبوں کو بیان کر، ہر چیز میں نقصان ہی نقصان۔ اب معاشرے پر پازیٹیو اثرات فرد کی ذات سے پڑھنے شروع ہوئے، جب وہ مینٹلی صحت مند ہوا، فزیکلی صحت مند ہوا، کسی اور نے بھی بیان کیا تو اس نے دبا دی بات کو، اس کو روک لیا، اس کو نیکی کی طرف لگا دیا، تو معاشرے میں حسن آیا، پیار محبت بڑھنے لگ گئی، سکون آ گیا، انتشار ختم ہونے لگ گیا، گھروں کے اندر بھی، چار دیواریوں کے اندر بھی پرسکون ماحول ہو گیا، اور معاشرے میں باہر نکلے تو ایک ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے، روشنی سے روشنی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، موم بتی سے کئی موم بتیاں جلا لو، روشنی میں اس کی اپنے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بے شک۔ تو اس طرح ایک نیکی کرنے سے بے شمار برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اس نیکی کا آج سے ہی آغاز کر دیجئے۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ قیامت کے روز میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے، تو حضور نے فرمایا دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کتنا روز آخرت تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ آمین۔ تو بس یہ کرنے ہیں، اور یہ کیا کم ہے، اتنا معمولی سا کام ہے، اگر سمجھے ہم تو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب
ہم جس وقت ہم شرمندہ نہ ہو آخرت کے ہاں وقت، ہم جی، یہی تو دعا اس کرتے ہیں کہ وقت پروردگار ہمارے گناہوں کا پردہ رکھنا، یہی تو دعا کرتے ہیں. تو یہ عمل آپ دنیا میں کر لیں، آخرت میں آپ کے گناہوں کا پردہ وہ پروردگار عالم رکھے گا. اور میں نے تو واقعی حسد کی وجہ سے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ عیب بیان کرتے ہیں چاہے ہو یا نہ ہو، واقعی در حقیقت آپا میں نے لوگوں کو حسد میں جلتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حسد ایسے کھا جاتا ہے، اپنا در بھی نقصان حقیقت کرتے ہیں، ایسے کھا جاتا ہے دوسرے انسان کا کو. بھی نقصان کرتے تو ہیں. معاشرہ مثبت طریقہ یہ ہے کہ خوشحالی آئے گی، رشتوں میں محبت آئے گی، خاندانوں میں محبت ہوگی، جڑے رہیں گے. تو عیبوں کو تلاش نہ کیجیے، خدا را محبت بانٹیے اور جو اچھائی ہے وہ بانٹیے، اچھائی کو فروغ دیجیے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ رب العزت کی جو صفت ہے ستار العیوب، ہم نے بار بار ذکر بھی کیا اس حوالے سے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے پروردگار عالم. کیسے دیکھتی ہے اس صفت کو، کیا فرمائیں گی اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دیکھیے ستر یعنی چھپانا. اللہ رب العزت نے جو انسانی اعضاء بنائے ہیں اس کے اوپر ایک ستر بنائی جلد کی، جو ہمارے اوپر ایک جلد ہے. یعنی اگر ہم اس کو ڈائریکٹ دیکھیں، اگر اعضاء کو ایک ایک الگ الگ، تو ہمارا دل عجیب سا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ان اعضاء کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک جلد بنائی. یعنی کسی کے اگر کان چھوٹے ہیں یا کسی کے کوئی چیز میں مسئلہ، یا ساری چیزیں جو اس کے اندر کے معاملات ہیں، اس کے اوپر ایک پوری جلد آ گئی ہے. پھر اگر دیکھیں تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس رب نے، تو اسے سینس دیا، تو وہ اپنے جسم کو ایک خوبصورت لباس سے مزین کرتا ہے، اس سے ڈھانپ لیا کرتا ہے اپنے آپ کو. تو وہ رب ہے ستار العیوب. ستار مانے کہ وہ تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا وہ رب ہے. اور یہاں رہ کر بھی اس جہاں میں لوگوں کو بھی یہ حکم آغاز سے یہی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے بھی عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب کسی اور سے بیان نہ کرو. اللہ رب العزت بھی تو ستار العیوب ہے، وہ تو عیبوں کو چھپاتا ہے. تم اس کا ہر دم شکر ادا کرو. کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تم اس کا شکر اس بات پر ادا کرو کہ تم گناہ کر جاتے ہو، اس کا عذاب وہ رب فوراً نہیں دیتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے تمہارے توبہ اور استغفار کا کہ تم اس کی طرف پلٹ آؤ. اور انسان کو جب رب توفیق دیتا ہے تو وہ پلٹ بھی جاتا ہے. تو انسان جب دعا کرتا ہے اپنے لیے کہ اللہ رب العزت، کیونکہ توبہ اور استغفار کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے، اور وہ رب انتظار کرتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، اور پھر یہ اس کا کرم ہے کہ یہ توفیق مل جاتی ہے کہ اس توبہ اور استغفار کرتے ہیں ہم. دیکھیے انسان خطا کا پتلا ہے، اور وہ یہاں رہ کر لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے. آج کل کی اگر محفلوں کا حال بیان کیا جائے تو تھوڑی دیر بھی اگر ایسے ہی کوئی گفتگو ہوتی رہے لوگ بور ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے، اور اس بات سے سب اتفاق کریں گے کہ اگر کسی کا کوئی عیب مل جائے یا کوئی بات کرنے والے، تو وہ گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے کان نہیں تھکتے یا ہماری زبانیں نہیں دکھتی ہیں. اور پھر ہم اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ اگلے کو پتہ نہیں ہے تو کتنی جلدی ہم سے اس کی بات ہو جائے تو ہم اس کو یہ بیان کر دیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ اس نے تمہارے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. پچھلی امتوں کا تو یہ حال تھا، وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو صبح ان کے دروازوں پر لکھے ہوئے ہوتے تھے ان کے، یہ تو رب کا کرم ہے، سرکار کی دعاؤں کی بدولت بچے ہوئے ہیں. لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ستار العیوب ہے. کل قیامت کے دن جب ایک شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ رب اپنی رحمت سے اسے قریب فرمائے گا، اور پھر اس کو فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا میں نے کیا. پھر رب فرمائے گا تو نے فلاں بھی کیا، کہا ہاں کیا. پھر فلاں، اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہ گنوائے گا. پھر فرمائے گا جا میں نے تجھے معاف کیا، جب میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا تو آج بھی میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں، اور اسے معاف فرما دے گا. تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ پردہ رکھتا ہے عیبوں پر. ہم دن بھر میں بہت گناہ کرتے ہیں، ہمارے دل کا حال اس رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہم اندر سے کیا ہیں یہ اس رب کو ہی پتا ہے. تو ہم دن بھر میں لاکھوں گناہ کرتے ہیں، لیکن توبہ اور استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دے دیں اپنی باتوں سے، اپنی تمام انداز سے. ہم آنکھوں کے اشارے سے عیب جوئی کر جاتے ہیں لوگوں کی، ہم آنکھوں کے اشارے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں نقص ہے، فلاں کام کر رہا ہے، یہ فلاں چیزیں. تو ہم تو اپنے اعضاء سے بھی لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. وہ کہتا ہے تم پلٹ آؤ، تم مجھ سے معافی مانگو، جس بندے کا دل دکھایا اس سے معافی مانگو. حقوق العباد یہ ہیں کہ اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے. میری بارگاہ میں آؤ، حبیب کے وسیلے سے مجھ سے مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں ستار العیوب ہوں. تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا، میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا. بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، رب اسی وقت حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو. وہ گناہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے اگر صرف گناہ کی، نیک اعمال کی نیت کرتا ہے تو رب اسی وقت صلا دیتا ہے. اور اگر وہ خدا نخواستہ گناہ کی کوئی اس کے ذہن میں نیت آ جائے کہ میں ایسا کروں،
تو جب تک کر نہیں لیتا رب عذاب نہیں دیتا. اس کا کتنا کرم ہے کہ وہ عذاب نہیں دیا کرتا. تو اللہ رب العزت ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی عیب جوئی سے بھی بچائے, عیب پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر دیکھ بھی لیا ہے تو اسے درگزر کریں. آج آپ یہاں کریں گے, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی عیب پوشی فرمائے. آمین. یعنی اللہ رب العزت کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا اور اتنا اپنے اندر ظرف پیدا کرے, اتنے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کہ کسی کا عیب آپ کو پتہ چل جائے, کوئی برائی آپ کو معلوم ہو بھی جائے تو وہ اس سے مضبوط انسان کوئی نہیں جو اس کو اپنے اندر دفن کر لیتا ہے. ایک وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عیب پوشی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جناب بات اب تک یہاں پہنچی کہ وہ پروردگار عالم جب ہمارے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے جس نے, کہ ہم اگر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لیں اور ہمارے عیب ہمیں سامنے آ جائیں تو ہماری کس قدر شخصیت جو ہے بگڑی ہوئی ہمارے سامنے آئے. اور ایک انسان اپنے آپ کو بہت اچھا جانتا ہے کہ وہ کیا ہے, اس کے اندر کون کون سے عیوب ہیں, کون کون سی غلطیاں ہیں, کون سی کوتاہیاں خامیوں کا انسان مجموعہ ہے, اور اللہ نے ہمارے عیبوں کو ڈھانپا ہوا ہے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم دوسروں کے عیوب کو ڈھانپیں گے, عیبوں کو بیان نہیں کریں گے تو وہ پروردگار عالم آخرت میں ہمارا پردہ رکھے گا. یہ کوئی کم جو خوشخبری ہے ہمارے لیے. پروردگار عالم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اب یہ بتا دیجئے کہ کیا ضرورتاً کسی کے عیوب کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا صورتیں ہیں, اس حوالے سے فرمائیے گا. شکریہ زینب. ایک شعر کب سے گونج رہا ہے, نعتیہ شعر ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈھال رکھا ہے. اللہ ورنہ کس قابل ہم وہ ستار العیوب اور حبیب نبی کریم علیہ السلام ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھے ہوئے. آپ نے پوچھا, دیکھیں ایک ہوتا ہے زینب اخلاقیات میں آپ حسن خلق کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں آپ نے عیب دیکھنے چھوڑ دیے, لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنا چھوڑ دیا. ہاں کسی میں آپ نے خامی دیکھی, آپ نے اس کو رہنمائی کر دی, اصلاح کر دی بطور عالم. آپ نے دیکھا کہ یہ اس سے بچ سکتا ہے, گناہ سے, اس سزا سے بچ سکتا ہے, تو نیت کیا ہوگی اس کی اصلاح کے پہلو سے, تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے, تاکہ وہ دنیا میں بھی اس کے شر سے بچ سکے, اس برائی کے شر سے. اسی شخص کو بتائیں, اسی شخص کو بتایا, تنہائی میں بتایا. یعنی اخلاقی لحاظ سے آپ کم از کم اس گراوٹ سے نکل آئے. تو یہ تو ہے اخلاقی طور پر کہ کسی کے عیبوں کو بیان نہ کرنا, اور آپ اس سے باہر نکل آئے. تو جب باہر نکل آئے, آپ کی نیت نہیں رہی وہ لذت لینے کی, آپ غیبت کرنے کی, آپ ان برائیوں سے آپ نے خود کو بچا لیا ہے. تو پہلے اس کو بچانا ضروری ہے اپنے آپ کو. اب اس کے بعد آئے تو کن چیزوں پر تھوڑی سی اجازت دی ہے اسلام نے بیان کرنے کی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی جگہ رشتہ ہو رہا ہے, بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں, اس نے آگے زندگی گزارنی ہے, اس کی زندگی کا معاملہ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں, یہ عیب پائے جاتے ہیں. تو آپ نے اس نیت سے ان کے بڑوں کو بتایا تاکہ اس بچی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے. اسی طرح آپ نے کسی ظالم نے کوئی آپ کسی مظلوم کو مارنے کی تدبیر کی, اس کو قتل کرنے کی تدبیر کی, آپ کو پتہ چل گیا, مظلوم کو بتائیں, اس کو ناحق قتل ہونے سے بچائیں, ناحق ظلم کا شکار ہونے سے بچائیں. صحیح. تو اسی طرح آپ کو پتہ چلا کفر کے کافروں کے جاسوس ہیں, وہ جاسوسی کر رہے ہیں, ملک و قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اب بتائیں لوگوں کو, اب بتانا چاہیے. اسی طرح کوئی خفیہ سازش کر رہا ہے کسی فیملی کے خلاف, کسی قبیلے کے خلاف, خفیہ طور پر ان کو مارنے کی تدابیر کر رہا ہے, ظلم اور زیادتی کی ایک تدابیر ہو رہی ہیں جو آپ کے علم میں آئی ہیں, تو آپ بتائیں ان لوگوں کو. اسی طرح اگر آپ کسی کو, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ برائی کے شر سے بچانے کے لیے نیت کیا رہی کہ شر سے بچانا ہے اسے, تو ایک مسلمان کو آپ نے شر سے بچانے کے لیے, یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو, قوم کو, کسی قبیلے کو آپ نے شر سے بچانے کے لیے وہاں بیان کیا, تو اجازت ہے. اسی طرح مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کو بیان کرے. مظلوم کی عرش تک جاتی ہے, کسی نے ناحق اس پر ظلم کیا ہے, اس پر زیادتی کی ہے,
تو مظلوم کا بیان کرنا ایک الگ بات ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ صحیح۔ پھر اسی طرح اگر آپ کسی عالم کے پاس شرعی حوالوں سے رہنمائی چاہتے ہیں اور وہاں آپ نے اس قدر ہی بیان کیا جتنا ضروری تھا تاکہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، نیت یہ ہے کہ میں اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤں، تو وہاں آپ نے بیان کیا تو تب بھی وہاں بھی اجازت ہے۔ لیکن میاں بیوی کی کوئی بات پتہ چلی آپ کو اور آپ نے چھپا لیا اس کو، یہ ضروری ہے کہ میاں بیوی نے کبھی غصے میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کر دی جی تو اب اس کو ہرگز بیان نہیں نہ کرنا کریں، ہے۔ اس سے فتنے کو ہوا ملے گی۔ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ ہاں جی، کہ یہ فلاں موقع پر اس نے تو جی۔ یہ کہی تھی۔ دیکھیں ایک اخلاقی میدان ہے، ایک ہے سیاست اور معاملات کے جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، تجارت کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اخلاقیات میں تو عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، ہر لحاظ سے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے اسے ناپسند کیا ہے، ٹو میں نہیں رہنا، جاسوسیاں نہیں کرنی، عیب تلاش نہیں کرنے، کسی کے پتہ چل جائے تو پردے ڈالنے۔ پھر آ جاتے ہیں سیاست کے معاملات۔ سیاست کے معاملات میں قوم کو نقصان پہنچ رہا ہو، قبیلوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، گروہوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے شر سے بچانا ہے۔ وہاں بیان کرنا پڑے تو بیان کریں، کسی کی خفیہ سازش کو، کسی کی خفیہ بیان۔ اسی طرح لین دین اور تجارت کے معاملات ہیں، تو تجارت میں کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے جی تو وہاں آپ اسے بتائیں کہ یہ تمہیں دھوکہ نہ، تاکہ وہ جاہل بن کر دھوکہ نہ کھا جائے، صحیح۔ اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے بچا بیان رہے۔ کرنا تو کوئی حرج صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ بلکہ جیسے آپ فرما رہی تھی نا میاں بیوی کے تعلقات میں، ہم نے یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات پڑھی کہ آپ کہیں کہ نہیں وہ تو آپ کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ ہاں جی، ایگزیکٹلی، کہ اچھی بات کو اور اچھے سے انداز سے پیش کریں، اس کو بیان کرنا اسلام نے اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل سعدیہ، اب ہم سوسائٹی کا جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں وہ رویہ تو یہی بن گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کو ایک تو تلاش کرتا ہے، پھر اس کی تشہیر کرتا ہے، پورے میں اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے اس کی خامیوں کو، اور تحقیق بھی نہیں کی جاتی سعدیہ کہ آیا واقعی اس میں یہ بات ہے یا نہیں۔ ایک نے دوسرے کو کہی اور دوسرے نے پھر آگے بڑھا دی بلا کسی تحقیق۔ اب اس طرح اس کی بدنامی بھی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ بات پھیلتی ہے اور وہ بدنام ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ ایسا کرنا ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے، آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت خوبصورت، اور اگر ہم ابتدا سے دیکھیں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں کہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی۔ ہم نے دیکھا ہے، اور ابھی پچھلے جواب میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کی مجلس سے گھنٹے گزر جاتے ہیں اسی بات پر بہت جمی رہتی ہیں کہ فلاں کی برائی فلاں سے ہو جائے، فلاں کی برائی فلاں سے ہو جائے۔ علمی محفلیں سجی ہوں تو اس میں لوگ اکتانے لگتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کروا لو تو اس میں خوش رہتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنا غلط ہے کہ ایک تو آپ نے کسی کی ٹو میں لگے رہے، پھر اس کو بیان بھی کیا کہ فلاں کا بچہ اسکول میں اچھا نہیں پڑھتا، اسے روز سزا ملتی ہے، فلاں کے گھر والوں نے اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں کی بیوی کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا۔ ہم لوگ یہ برائیاں سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے عذاب ہے، اور ہم لوگوں سے کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو پہلے سنی، اس کے بعد اس کو آگے بھی بڑھا دیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ سے کسی کی برائی کر رہا ہے تو اس کی تصدیق کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کرو۔ یعنی دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو جن کے پاس بھیجا تھا ان سے پرانی دشمنی تھی، تو وہ لوگ ایک جگہ جمع تھے، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ لوگ مجھ پر حملہ نہ کریں، یعنی مجھے مارنے کے لیے قتل کے ارادے سے نہ بیٹھے ہوں، تو آپ واپس پلٹ گئے اور خود ہی گمان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیش کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے صحابی کو روانہ کیا کہ پہلے تصدیق تو کر آئیں یہ بات صحیح ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو ہم تک آئے نہیں، ہم تو زکوٰۃ لیے بیٹھے تھے دینے کے لیے، تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یعنی حکم ہے کہ تصدیق کرو پہلے، کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے کہ خبر تمہیں سچی مل رہی ہے جھوٹی مل رہی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کی بات کو سنتے ہیں اور آگے ایسے بڑھانے لگتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، جبکہ اس میں تو سراسر رسوائی ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں پر رسوا کریں گے تو پھر آپ مکان کے اندر بھی چھپے بیٹھے ہوں گے تو وہ رب آپ کو رسوا کرے گا، کیونکہ جب آپ کسی کا لحاظ ہی نہیں کر رہے اور تکریم انسانیت
آغاز میں بھی بات ہوئی کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ہم بدگمان سب سے پہلے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم بدگمان ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر نا بہت برائیاں جنم لیتی ہیں کہ اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اب اس کے ساتھ، اور خود ہی ہم یہ بھی کوشش نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں سنا ہے چلو اس سے ہی کنفرم کر لیں، ہم خود ہی اپنے ذہن میں ان چیزوں کو تلاش کرنے اور بنانے لگتے ہیں۔ حضرت بشر الحافی علیہ رحمہ کا ایک خوبصورت واقعہ، ایک شخص ان کے بغداد شریف میں ان کو سب مانتے تھے، وہ ایک شخص کہتا تھا میں نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کے لیے اڑ جاتے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ تو ایک دن جمعے کی نماز سے آپ نے صرف فرض ادا کیا اور فوراً باہر آ گئے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا کہتے ہیں، لوگ ان کو اتنا مانتے ہیں، انہوں نے تو نماز بھی مکمل ادا نہیں کی۔ جب ان کے پیچھے ہی ہو لیا، وہ دیکھا تو وہ ایک کباب فروش کی دکان پر رکے، وہاں سے کباب لیے تو ذہن میں دوسرا گمان یہ آیا اچھا ان کو بھوک ستا رہی تھی۔ پھر نان بھائی کے پاس روٹی لینے گئے تو کہا اچھا کھائیں گے بھی نان، دوسری بدگمانی پھر ذہن میں۔ اور پھر جب وہ جنگل کی طرف جانے لگے تو کہا اچھا تو اب یہ گھاس پر بیٹھ کر ہریالی میں بیٹھ کر کھائیں گے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھے شخص کی جھوپڑی تھی، آپ اندر گئے تو وہ نہ اس کے ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، اور اس کے منہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے پہلے منہ دھلایا، اس کا صاف کرایا، تو وہ شخص دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ 19 سال سے آ رہے ہیں، روز آتے ہیں، آپ کیوں میری اتنی خدمت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی خدمت کی بدولت ہی تو رب نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو وہ شخص باہر کھڑے ہو کر رونے لگا کہ میں نے کتنی بدگمانی پیدا کی، اور آپ نے کہا کہ آج امام صاحب نے جمعے کی خطبہ لمبا کر دیا تھا تو مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی مجھے سنتیں بھی پڑھنی ہے، نفل بھی پڑھنی ہے۔ تو اس شخص کی بدگمانی دور ہو گئی۔ یعنی ہم لوگوں کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے سامنے جو چیز ہو رہی ہے کیا پتہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا حکمت ہے، ہم اس شخص سے معلوم کر لیں اور ہم اس کی برائیوں میں اور اس چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ رب العزت کل قیامت میں آپ کی پردہ پوشی کریں گے۔ الہی آمین۔ آپ جب دوران واقعہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ آدھے ہی سفر سے واپس آ جاتا وہ شخص، تو وہ جو ساری بدگمانی تھی اس کی وہ پختہ ہو جاتی اور وہ اسی طرح سے اس کو آگے بیان کر دیتا وہ، اگر کیونکہ ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم پوری تحقیق کریں اور اس کے بعد اپنا اتنا، آج کل تو لوگ بس آدھی ادھوری بات، وہی بات ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے آدھی ادھوری بات جان کر اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ہم اتنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں، باقاعدہ ریفرنس دیتے ہیں، پوری بات بتانے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کہا تھا، وہ فلاں بندے نے کہا تھا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو ایسی کوئی بات کرتی ہی نہیں ہوں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے کوتاہی ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ تشریف لائیں۔ سعدیہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ لوگوں کی کوئی بھی بات پتہ چل جائے تو اس کو اپنے تک رکھیں، اس کو چھپائیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔